سلسلہ دروس اللغة على عربیہ اور کتاب سلسلہ تعلم اللغة على عربیہ اور کتاب دروس اللغة على عربیہ کا سبق نمبر 18۔ پہلے ریڈنگ کرتے ہیں، پھر اس میں استعمال ہونے والے قواعد پر توجہ دیں گے۔ الدرس الثامن عشرہ، 18واں سبق۔ حامد لزوجتی، مکالمہ ایک چل رہا ہے۔ حامد اپنی بیوی سے مخاطب ہوتا ہے۔ أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں عصر کی نماز کے بعد؟ آمنہ کہتی ہے اريد ان ازور جارتنا، میں چاہتی ہوں کہ میں وزٹ کروں، زیارت کروں، ملاقات کروں اپنی پڑوسن سے، التی زارتنی امس، جو مجھے کل ملنے آئی تھیں، کل جو جنہوں نے وزٹ کیا تھا ہمارے گھر کو۔ حامد کہتا ہے ایمکنکی ان ترجعی قبل صلاة المغرب، کیا یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوٹ آئیں قبل صلاة المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے؟ آمنہ کہتے ہیں یمکن انشاءاللہ، ممکن ایسا ہو سکتا ہے۔ حامد کہتا ہے ارجو ان تغسلی قمیصی الابیض بعد رجوعک من عند الجارتی، مجھے امید ہے کہ آپ دھو دیں گی میری وہ قمیص سفید، میری سفید قمیص بعد رجوع کے اپنے لوٹنے کے بعد، من عند الجارہ، پڑوسن کے پاس سے لوٹنے کے بعد آپ امید ہے میری سفید قمیص دھو دیں گی۔ آمنہ نے کہا ساغسلہ اکویہ انشاءاللہ، میں اس کو دھو بھی دوں گی اور استری بھی کر دوں گی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ جی، این تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی؟ حامد کہتے ہیں جی این، کہاں، این تریدون کہاں جانا چاہتے ہو، این کہاں چاہتے ہو، ان تذهبوا جانا، الان اب، یا ابنا یہ میرے بیٹو، ابنا بیٹے جواب دیتے ہیں نذهب الان الى المسجد، ہم جا رہے ہیں اب، الى المسجد، مسجد کی طرف، وبعد الصلاة، اور نماز کے بعد، نريد ہم، ان نذهب ہم جائیں گے، الى السوق بازار، لنشتری تاکہ ہم خریدیں، اقلاما قلم، و دفاترہ اور رجسٹر، و مساطرہ اور پیمانے، سکیلز۔ اچھا، حامد کہتے ہیں این زملاؤ، آپ کے دوست کدھر ہیں؟ ما جاء اليوم لزیارتکم، نہیں آئے وہ آپ سے ملاقات کے لیے، عادتہم، جیسا کہ ان کی روٹین تھی، کل اسبوع، ہر ہفتے، عادت تھی، روٹین تھی۔ ابنا کہتے ہیں ارادو، وہ چاہتے ہیں، ان یذهبوا، کہ جائیں، اليوم، آج، المتحف، میوزیم کی طرف، عجائب گھر کی طرف۔ حامد کہتے ہیں یا بناتی، اے بیٹیو، انا الان اذهب الى المستشفى لعیادت سلمى، میں اب جا رہا ہوں ہاسپٹل سلمہ کی بیمار پرسی کے لیے۔ اتریدنا ان تذهبن معی، کیا آپ بھی میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ بنات بیٹیاں جواب دیتی ہیں نعم، جی ہاں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ حامد کہتا ہے ماذا تریدنا ان تأخذن لها، آپ کیا لے کر جانا چاہو گی ان کے لیے؟ ماذا تریدنا، کیا چاہو گی آپ، ان تأخذن، یہ کہ تم لے جاؤ، لہا، اس کے لیے۔ البنات کہتے ہیں نريد ان نأخذ معنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لے جائیں اپنے ساتھ، علبۃ الحلوہ، ڈبہ، الحلوہ، مٹھائی کا، حاضی، یہ ہم چاہتے ہیں یہ مٹھائی کا ڈبہ اس کے پاس لے جائیں، ان سلمہ، بلا شبہ جو سلمہ ہے، تو تحب هذه الحلوہ کثیرا، اسے یہ مٹھائی بہت پسند ہے۔ حامد کہتا ہے اتریدنا ان تأخذن شیئا اخری، کیا کچھ اور بھی لے کے جانے کا ارادہ ہے، کیا آپ چاہتی ہو کچھ اور بھی لے جاؤ؟
بنات بیٹیاں کہتی ہیں نوریدو ہم چاہتے ہیں ان ناخذ هذه المجلہ کہ یہ میگزین لے جائیں، وهذا الکتابہ اور یہ کتاب لے جائیں، وهذه الملابس اور یہ کپڑے جو ہیں یہ لے جائیں۔ حامد کہتا ہے ارجو مجھے امید ہے اللہ تأخذن هذه الاشیاء كلها کہ آپ یہ سب چیزیں لے کر نہیں جاؤ گی، فإن المستشفى کیونکہ جو ہاسپٹل ہے لا يسمح بدخول اشیاء کثیرۃ کیونکہ ہاسپٹل میں اجازت نہیں ہے زیادہ چیزیں لے کے جانے کی۔ این خدیجہ و عائشہ و ام کلثوم خدیجہ اور عائشہ اور ام کلثوم کہاں ہیں؟ ایریدن ان یذهبن معنا کیا وہ بھی جانا چاہتے ہیں معنا ہمارے ساتھ؟ احدى البنات بیٹیوں میں سے ایک، لا ادری این ہن ہمیں معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، اظن انہن ما رجعن من المدرسہ ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ ابھی تک اسکول سے نہیں لوٹی۔ حیا بنا یا بنات آؤ چلیں، حیا بنا آؤ بیٹھیو۔ تو اس سبق میں یرید، اریدو اور یریدو کسی چیز کا کرنا یا چاہنا، کسی چیز اور یعنی کہ ارید جب یہ پوچھنا چاہیں کسی سے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ خواہش ہے یہ کام کرنے کی، تو اس کے لیے لفظ ارادہ یریدو استعمال ہوتا ہے۔ تو جب کسی کا ارادہ یا خواہش ہو وہ اپنا ارادہ یا خواہش بتائے، یا کسی کا ارادہ یا خواہش کسی سے پوچھا جائے، تو اس کے لیے ایک صیغہ، پھر اس کے بعد جو ارادہ اور جو خواہش ہو وہ ان کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب سبق کے متعلق جو سوالات ہیں وہ دیکھیں۔ ماذا یرید الابناء ان یشتروا من السوق، ماذا کیا چاہتے ہیں بیٹے خریدنا بازار سے، کیا خریدنا چاہتے ہیں بیٹے؟ یرید الابناء ان یشتروا من السوق اقلاما ودفاتر ومساطر، کہ وہ قلمیں خریدنی تھی انہوں نے، پیچھے انہوں نے بتایا تھا، اور رجسٹر اور ساتھ میں پیمانے وغیرہ خریدنے تھے۔ ماذا ترید البنات ان یاخذن لسلمى، ماذا ترید البنات کیا چاہتی ہیں بیٹیاں، ان یاخذن یہ کہ وہ لے جائیں لسلمى سلمہ کے لیے۔ ترید البنات بناتو ترید البنات سوری معذرت، ما ترید البنات ان یاخذن لسلمى علبۃ الحلوہ، کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ لے جائیں مٹھائی کا ڈبہ، اور ساتھ انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی کہی تھی، تو وہ انہوں نے ابا نے کہا تھا وہ جو ہے وہاں لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پہ قابل غور اور بھی ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں یریدو صیغہ ہے واحد مذکر کا، واحد مذکر غائب کا، اور تریدو صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اور ابنا کیا ہے؟ جمع ہے، ابنا جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح دیکھیں البنات بھی جمع ہے، ابن کی جمع ابنا اور بنت کی جمع بنات۔ تو اس کے لیے قاعدہ اب یہاں پہ یہ ہے جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو؟ صحیح ما یلی، جی تو نیچے آنے والے جملے جو ہیں ان کو درست کیجئے۔ آمنۃ بنت حامدن، آمنہ جو ہیں وہ بیٹی ہیں حامد کی، جی تو آمنہ کون ہے؟ بنت حامد نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ زوجہ ہے، حامد کی بیوی ہیں، تو یہاں کراس غلط، تو آمنہ تو زوجۃ حامدن، آمنہ زوجہ ہے۔ ترید آمنہ ان تزور اختہا، آمنہ چاہتی ہے کہ وہ زیارت کرے اپنے بھائی اپنی بہن کی، اس کو وہاں ان سے ملاقات کرے۔ جی آمنہ یہ نہیں چاہتی، آمنہ یہ چاہتی ہے کہ وہ زیارت کرے کس کی؟ اپنی پڑوسن کی۔ ان تریدہ جارتہا، ان تزور جارتہا، ترید آمنہ ان تزور جارتہا۔ قال حامد لزوجته،
حامد نے اپنی بیوی سے کہا اغسلی مندیلی الازرق، میری جو ہے وہ نیلا رومال جو ہے وہ دھو دو. غلط. حامد نے اپنی بیوی سے کہا تھا اغسلی القمیص الابیض، میری جو سفید قمیص ہے وہ دھو دو. یرید الابناء، بیٹے چاہتے ہیں یذهبوا الی السوق قبل الصلاۃ، کہ وہ بازار جائیں کس کے بعد؟ نماز کے بعد. نہیں جی، بیٹے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نماز کے بعد بازار جائیں، نماز سے پہلے نہیں. یرید الابناء ان يذهبوا الى السوق بعد الصلاة، نماز کے بعد. اراد زملاء الابناء ان يذهبوا الى حديقة الحيوانات، تو ارادہ کیا بیٹوں کے دوستوں نے کہ وہ جائیں جو چڑیا گھر کہہ لیں، چڑیا گھر جو ہے اس کو وزٹ کرنے کے لیے جائیں. نہیں جی، وہ ان کا ارادہ تھا عجائب گھر، متحف. اراد زملاء الابناء ان يذهبوا الى المتحف. یرید حامد ان يذهب الى المستشفى مع زوجته. یرید، ارادہ ظاہر کیا حامد نے، یعنی کہ ان يذهب کو جائے گا المستشفى ہاسپٹل مع زوجته اپنی بیوی کے ساتھ. نہیں جی، مع بناته اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ میں. يسأل المدرس كل من الطلاب هذا السؤال، استاد جو ہے وہ ہر طالب علم سے ایک سوال پوچھے گا کہ ماذا یرید هؤلاء الطلاب، کہ یہ بچے اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں، طلاب کیا چاہتے ہیں. ویجیب الطالب ویقول، ایک طالب علم جواب دے گا، ویقول اور وہ کہے گا هؤلاء یریدون، یہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ یریدون ان، جو وہ چاہیں گے، وہ اس کا تذکرہ ان کے بعد خالی جگہ پر یہاں سب موجود ہیں وہ کیا جائے گا. تو مثال پہ دیکھیں، استاذ نے طالب علم سے پوچھا ماذا یرید هؤلاء الطلاب، هؤلاء یریدون ان يذهبون الى الملعب تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ یذهبون کی بجائے یہ جو علامت رفع نون اعرابی ہے یہ گر جائے گا. تو یہاں پہ یہ آئے گا یریدون ان يذهبوا الى الملعب. تو یہاں حروف ناصبہ نے آ کر ایک تو فعل مضارع کو نصب دی، اور دوسرا آخر سے نون اعرابی گرا دیا، جو کہ پیش کی جگہ آ رہا تھا. پیش نہیں ہے کیونکہ، اس لیے وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ اس پر پیش ہے. اب وہ پیش نہیں ہے تو علامت بھی ختم ہو گئی. هؤلاء يريدون ان يسكنوا فی محاج الجامع، یہ چاہتے ہیں کہ ہاسپٹل کے جو سوری جامعہ کے جو ہاسٹل ہیں وہاں رہائش اختیار کریں. یریدون ان یجلسوا فی الصف الاول، یہ چاہتے ہیں کہ پہلی کلاس میں بیٹھیں، پہلی لائن میں بیٹھیں. صف بھی کہتے ہیں اور کلاس کو بھی کہتے ہیں صف الاول. یرجعون الی المحاج بعد الحصۃ الثانیہ، هؤلاء یریدون ان یرجعوا، یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوٹ جائیں ہاسٹل بعد الحصۃ الثانیہ، دوسرے پیریڈ کے بعد. پیریڈ کو کہتے ہیں عربی میں، پیریڈ کو حصہ، ٹھیک ہے. اچھا، هؤلاء يريدون ان يفتحوا النوافذ، یہ چاہتے ہیں کہ کھڑکیاں کھول دیں. هؤلاء يريدون ان ياخذوا هذه المجله الى بيوتهم، یہ چاہتے ہیں کہ یہ میگزین لے جائیں اپنے گھر. هؤلاء يريدون ان يغسلوا وجوههم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے چہرے دھو لیں. هؤلاء يريدون ان يضربوني، ایک نون گر گیا جو کہ نون عربی تھا، یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ماریں. یہ طالب علم هؤلاء يريدون، یہ طالب علم چاہتے ہیں کہ ان يقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کریں. هؤلاء يريدون، تو یہ طالب علم چاہتے ہیں ان يدخلوا المکتبہ، کہ لائبریری میں داخل ہو جائیں. هؤلاء يريدون ان يقولوا لك شيئا، یہ طالب علم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. هؤلاء يريدون ان يسألونك سؤالا، یہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. هؤلاء يريدون ان يأكلوا، یہ کچھ کھانا چاہتے ہیں. ہؤلاء، یہ طالب علم چاہتے ہیں کہ یشرب القہوۃ، قہوہ پی لیں. ہؤلاء یریدون، یہ چاہتے ہیں کہ یہ زیارت کریں المدیرہ، مدیر کی، یزور المدیرہ. تو سب آپ نے جتنے بھی ہم نے یہ خالی جگہ پر کی، یہاں پہ جو نیچے صیغے آ رہے تھے
وہ سارے جمع مذکر غائب کے صیغے تھے، اور جمع مذکر ہو یا جمع مذکر حاضر ہو یا جمع مذکر غائب ہو، دونوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ تو نون اعرابی کی بذات خود دو حالتیں ہوتی ہیں فعل مضارع کے اندر۔ الف کے بعد جو نون اعرابی ہوتا ہے اس پر ہمیشہ کسرہ آتا ہے، اور جہاں الف نہ ہو وہاں پر نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سب ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ علامت مضارع کے بعد ان لگا کر ہم نے کیا کیا کہ جو علامت مضارع کے بعد حالت رفع تھی وہ رفع ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے حالت نصبی آ گئی، اس لیے نون اعرابی گر گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم حروف ناصبہ فعل مضارع پہ داخل کرتے ہیں تو آخر کو ہم نصب دیتے ہیں، کیونکہ وہ نصب کا مطالبہ کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آخر میں کیا ہو، اس کے بعد ہو نون اعرابی، تو وہ بھی گر جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ اب وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ تبدیلیاں ہوئیں۔ تأمل ما یلی، کہ آپ اس بات پہ غور کیجئے، نیچے ہوا یذہبو، ہوا یذہبو، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی ہوا یذہبو، اب یہ بتانا ہو کہ وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ ہوا یرید ان یذہب، ایک تو یہ کہ جب ارادے کا اظہار کرنا ہو تو یرید، ارادہ یریدو سے، اور دوسرے نمبر پہ جو اہم بات وہ یہ کہ دیکھیں ان یذہبو ہے یہاں پہ، ان کے بعد یذہبا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو تیسری بات یہ کہ جو صیغے کا استعمال ہے یا ضمیر کا استعمال ہے وہ اپنے فاعل کے مطابق یا مرجع کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا یذہبو، تو یہ دیکھیں یہ ضمیر بھی واحد مذکر غائب کی تھی، صیغہ بھی واحد مذکر غائب کا تھا، اب یرید بھی اس میں واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ آیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جب ارادہ ظاہر کرنا ہو تو فعل کو ہم کیا کریں گے، ارادہ یرید ارادتن کے بعد ان لگا کر یرید ان کے بعد اس کا تذکرہ کریں گے۔ ہوا یذہب، وہ جاتا ہے، ہوا یرید ان یذہبا، وہ جائے گا، وہ چاہتا ہے کہ وہ جائے۔ ہی تذہب، وہ جاتی ہے، ہی ترید ان تذہبا، وہ جانا چاہتی ہیں۔ انت تذہب، آپ جاتے ہیں یا جاؤ گے۔ انت ترید ان تذہب، آپ جاؤ گے، آپ جانا چاہو گے۔ انا اذہب، میں جاتا ہوں۔ انا ارید، میں چاہتا ہوں، انا اذہب، یہ کہ میں جاؤں، ٹھیک ہے۔ نحن نذهب، ہم جو ہے وہ جاتے ہیں۔ نحن نرید ان نذهب، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں۔ یہ صیغے تھے سارے جو ہے واحد کے، پھر اس کے بعد اس نے جمع کے صیغے۔ اب یہ اس نے صیغے وہ بتائے جس میں نون اعرابی جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے آخر میں جہاں جہاں پیش آ رہا تھا 5 صیغے، 5 صیغوں کے آخر میں جو ہے وہ کیا آتا ہے، 5 صیغے، واحد مذکر حاضر، سوری سوری ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے، اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ 5 صیغے ہوتے ہیں جن کے آخر میں پیش آتا ہے، جب ان پہ علام حروف ناصبہ داخل ہوتے ہیں تو پھر ان کے آخر کو نصب آ جاتی ہے۔ اب وہاں جہاں 5 صیغوں پر پیش تھی، اب وہاں 5 صیغوں پر کیا آئے گی، زبر آئے گی، یعنی کہ نصب اور فتح آئے گا۔ اگلی بات یہ کہ اب دیکھیں دوسرا سیٹ، اس میں کیا چیزیں ہیں، اس میں کہ ہم یذہبون، وہ جاتے ہیں، ہم یریدون ان یذہبوا، وہ جانا چاہتے ہیں۔ انتم تذہبون، تم جاتے ہو، انتم تریدون ان تذہبوا، تم جانا چاہتے ہو۔ انت انتی تذہبین، آپ جاتی ہو یا جاؤ گی۔ انتی تریدین ان تذہبی، آپ جانا چاہتی ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ تمام صیغے، کتنے صیغے ہیں، 3 صیغے یہ ہو گئے۔ تو یذہبون تذہبون 2 صیغے، تیسرے نمبر پہ ہے تذہبین، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے صیغے ہو گئے، 3، یعنی کہ یذہبون کا صیغہ کا نام کیا ہے، یذہبون ہے صیغہ جمع مذکر غائب، اور تذہبون ہے جمع مذکر حاضر، اور یہ تذہبین جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کا۔ تو 3 صیغے یہ ہو گئے جن کے آخر میں نون آتا ہے۔
اور 4 صیغے تثنیہ کے ہیں، یذہبانی، تذہبانی، تذہبانی، تذہبانی۔ تثنیہ کا جو صیغے ہیں ایک ہی صیغہ 3 بار آتا ہے، یہ 3 جگہ مختلف طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 7 صیغے ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ یہ نون اعرابی آتا ہے پیش کی جگہ، کیونکہ آخر میں پیش ہم نہیں لگا سکتے، تو اس کی بجائے ہم کیا لگاتے ہیں؟ نون، جو اس بات کی علامت ہوتا ہے، یہ پیش کی جگہ ہے۔ اب جب وہ نون پیش ختم ہو جائے گی، اب یعنی کہ پیچھے ایسا لفظ آ گیا جو پیش کی بجائے اب کیا دے رہا ہے؟ زبر دے رہا ہے، تو یہ پیش کی جگہ آنے والے جتنے بھی لفظ تھے وہ گر جائیں گے۔ یہیں آپ ان مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں سب میں۔ ہن یذہبن، انتن تذہبن۔ ہن وہ یذہبن جاتی ہیں، جائیں گی، ٹھیک ہے، اور ہن وہ یریدن ان یذہبن وہ چاہتی ہیں کہ وہ جائیں۔ انتن تذہبن تم سب جاتی ہو یا جاؤ گی، اور انتن تریدن ان تذہبن یہ کہ تم جانا چاہتی ہو تم سب۔ اب یہاں پہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یذہبن اور تذہبن میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بظاہر، ٹھیک ہے، بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ فعل مضارع کے جو 2 صیغے ہوتے ہیں مؤنث کے، جمع مؤنث کے، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، دونوں مبنی ہوتی ہیں۔ مبنی سے کیا مراد؟ کہ ان کے آخر کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان پر کچھ بھی داخل ہو جائے، کوئی بھی عامل داخل ہو جائے تو، یعنی کوئی تبدیلی کرنے والا داخل ہو جائے تو اس پہ تبدیلی نہیں کر سکتا، باقی چاہے جس پہ مرضی کر لے۔ 5 پہ ہے زائل اماکن الخالی فی الاماکن الخالیۃ الفعل یذهب مسدا الى الضمائر المناسبہ۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے ابھی کرنا ہے کہ فعل یذهب لگانا ہے خالی جگہوں پر، جس میں آپ جو مناسب ضمیر ہے اس کی نسبت کا خیال رکھیں گے۔ یرید الطلاب، طالب علم چاہتے ہیں کہ ان یذهب، یہ کہ وہ جائیں نہیں، وہ جائیں، تو جمع کا صیغہ آئے گا، یرید الطلاب ان یذهبوا الى المتحف غدا، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ یا اسامہ، تو اسامہ، اتریدو کیا آپ چاہتے ہو، ان تذهبا یا آپ جاؤ الی مکتب المرید، برید ڈاکخانے کی طرف، لتأخذ البرقیہ تاکہ آپ وہاں سے اپنا تار پکڑ لو۔ انا اریدو میں چاہتا ہوں، ان اذهب الی بلدی میں جاؤں، فی عطلۃ الصیف اپنے ملک میں، فی عطلۃ الصیف گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ یرید عمی میرا چچا جو ہے وہ چاہتا ہے، چچا جان چاہتے ہیں کہ ان یذهبا یہ کہ وہ جائیں الی جدہ، جدہ کی طرف، لیشتری سیارۃ تاکہ وہ وہاں سے ایک گاڑی خرید لیں۔ تو یہ دیکھیں آپ نے جو ہم صیغے کے اعتبار سے یذهبو کا استعمال کر رہے ہیں، ضمیر کے استعمال کے اعتبار سے۔ این تریدنا کہاں جو ہے وہ چاہتی ہیں، این یذهب، این تریدنا کہاں تم جانا چاہتی ہو، تو تم کے لیے، آپ کے لیے، تم سب کے لیے تو آئے گا این تریدنا ان تذهبنا بعد الدرس یا اخوات، بہنوں آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ نحن نريد ہم چاہتے ہیں، ان نذهب یہ کہ ہم جائیں الى پاکستان فی الاسبوع المقبل آنے والے ہفتے میں، پاکستان ہم جائیں پاکستان آئندہ ہفتے۔ اخواتی یریدنا میری بہنیں وہ چاہتی ہیں، ان یذهبن الى المکتبۃ هذا المساء کہ وہ آج شام جو ہے کہاں جائیں؟ لائبریری کی طرف جائیں۔ امی تريد میری جو امی جان ہیں وہ چاہتی ہیں، ان امی تریدو ان تذهبا میری امی جان یہ چاہتی ہیں کہ وہ جائیں الی الصیدلیتی ڈسپینسری کی طرف، لتشتری دواء تاکہ وہ ایک دوائی خرید لیں۔ صیدلیہ ڈسپینسری، میڈیکل سٹور۔ متی تریدین ان تذهبی الی المستشفى آپ کب جانا چاہتی ہو ہاسپٹل کی طرف، لعیادۃ الخالتی خالہ کی بیمار پرسی کے لیے، یا ام کلثوم یا ام کلثوم۔ تو دیکھیں یہاں بھی اس کے مطابق صیغہ ہم نے استعمال کیا۔ 10 نمبر پہ ہے یا اخوان اتریدون، اے بھائیو کیا تم چاہتے ہو، ان تذهبوا الى حدیقۃ الحیوانات یوم کہ آج آپ چڑیا گھر جاؤ، جی۔ تو نمبر 6 پہ حق مل کل من الجمل آتیتی بوضع فعل مضارع مناسب، تو یہاں پہ خالی جگہوں پر جو ہم کیا کریں گے، ایک فعل مضارع مناسب جو ہے وہ لگائیں گے، جس سے ہمارا جملہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ تو 7 نمبر پہ ہے یا اخوان اتریدون، اے بھائیو کیا تم چاہتے ہو، ان تذهبوا الى حدیقۃ الحیوانات یوم کہ آج آپ چڑیا گھر جاؤ، جی۔ تو نمبر 6 پہ حق مل کل من الجمل آتیتی بوضع فعل مضارع مناسب، تو یہاں پہ خالی جگہوں پر جو ہم کیا کریں گے، ایک فعل مضارع مناسب جو ہے وہ لگائیں گے، جس سے ہمارا جملہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔
مثلا مثال کے طور پر خرج الطلاب من الفصل من الفصول، نکل گئے طالب علم من الفصول کلاسوں سے، لسبب الضوضاء، شور کی وجہ سے، بوضع فعل المضارع مناسب، تو یہاں ہاں جی، تو یہاں پہ آ جائے گا سب خرج الطلاب من الفصول، نکل گئے طالب علم کلاس سے، لیسمعوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے سنا، سبب الضوضاء، کہ وہ شور کا جو غوغا تھا اس کے سبب انہوں نے نکل گئے وہ کلاس سے۔ من ای اذاعۃ تريدون، کس ریڈیو سے تم چاہتے ہو کہ ان تسمعوا الاخبار یا اخوان؟